واضح میرے دوستو اللہ تعالیٰ واضح قرآن فرماتے ہیں اور اس سماء رزقکم وما توعدون، روزی تو تمہاری آسمانوں میں ہے، نیچے تو سایہ ہو جاتا ہے، جیسے پانی تو ٹینکی میں ہوتا ہے، ٹوٹی میں تو ذریعہ ہے، ٹوٹی میں پانی تھوڑی ہوتا ہے، پانی تو ٹینکی میں ہوتا ہے، بلب والی خالی ہے اس میں لائٹ تھوڑی ہوتی ہے، پیچھے سے ایک نظام چلتا ہے، ایک پردے کے پیچھے نظام چل رہا ہے، رزق آسمانوں میں ہے، نیچے سایہ ہو جاتا ہے، اور ہم اس دھوکے میں شاید دکان روزی دے دی، دکان تو ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال بنی اسرائیل کو بغیر کسی دکان کے کھانا کھلایا، جنت کا منصوبہ 40 سال۔ مریم کو سردیوں میں کھجور لگا دیا، سردیوں میں گنجا درخت آگ رکھا، کھجور سے بھر دیا، روزانہ نیا کھانا پہنچایا بغیر سبب کے اور غیر موسمی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کھانا کھا رہے، انار کھا رہے آگ میں۔ تو روزی کا میرے دوستو تعلق جو ہے آسمانی نظام سے، اور وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی روزی کھائے بغیر نہ بھرے، اور آپ ساری دنیا اس کی دوڑ لگائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزی کا منی ہمشو بھی منع کی گیا، تم رزق کی اپنی روزی چل کے کماؤ، دوڑ لگائے۔ اور جو آدمی میرے دوستوں جتنی دوڑ لگاتا ہے اتنی جلدی روزی ختم، اتنی جلدی واپسی کرو۔ بہت دوڑ لگاتی ہے، 1 ارب کما لیا، چلو واپسی ہو گیا، 1 ارب ختم، اب روزی ختم۔ جس دن روزی ختم اس دن زندگی ختم۔ آرام آرام سے چل کے لو، لمبی عمر، پہلے عمریں لمبی ہوتی تھی۔ یہ اپنا نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تبلیغ کی عمر تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر پتہ نہیں 200-300 سال تھی، لمبی عمر۔ حضرت انس فرماتے میں نے 100 بیٹے تو دفن کیا اپنے ہاتھ سے۔ آج روزی کی عمریں کیوں چھوٹی ہو رہی ہیں؟ دوڑ لگائی، ٹینکی میں پانی جلدی ختم کر دیا، آرام آرام سے استعمال کرو، کہیں نہیں جاؤ، آرام آرام سے۔ اللہ فرماتے ہیں روزی چل کے کم، فمشو، دوڑ کر لگاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑ اللہ کی طرف لگاؤ، وسارعوا وسابقوا، سبقت کرو، ریس کرو اللہ کی طرف، جنت کی طرف۔ تو میرے دوستو روزی کے لیے مت فکر کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، 9 بیویاں بھوکی تھی، یہ ذمہ نہیں ہے ہمارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھوکی رہتی، حسنین بھوکے رہتے، یہ ہمارا کام ہی ہے۔ آدم کی اولاد جو میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اس کے لیے کیوں اتنی دوڑ لگا؟ قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف۔ اور حدیث میں آتا ہے آدم کی اولاد تو میری عبادت سے اپنے آپ کو فارغ کر، فجر میں چھوڑ بستر، زور میں چھوڑ، اثر میں کاروبار، مغرب شام 20 بچے چھوڑ، فارغ کر، میں تجھے غنی کر دوں گا، تیرا فقر ختم کر دوں گا، اور تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولیت سے فارغ کر دوں گا، اور تیرے کاموں کو جمع کر دوں سمیٹ۔ اور اگر تم نے فارغ نہیں کیا میں تیرے فقر کو بڑھاؤں گا، تجھے کبھی غنی نہیں کروں گا، اور تیرے کاموں ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے پھنسا دوں گا، اور تیرے کاموں کو پھیلا دوں گا۔ ہم میرے دوستوں ہمارا مقصد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو نے فالتو پیدا کیا؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں، تم دنیا میرے پاس لوٹ کے نہیں آتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین آسمان کی بناوٹ میں اور دن رات کی تبدیلی میں اللہ نے عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ کون ہے عقل مند؟ وہ کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ کون ہے عقل مند؟ اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اٹھتے ہی سب سے پہلے فون چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، سب سے پہلے مولوی یہ مووی بنا رہا ہے، مولوی ہے جعلی مولوی ملتا ہے، سب سے پہلے فون چیک کرتے ہیں۔ حضرت حارث کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایمان کی عادت میں صبح کی ہے۔ اے حارث کیا ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، ایمان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے لیے سب سے پہلے اٹھ کے دل کو چیک کرتا ہوں۔ ہم سیل فون چیک کرتے ہیں، کتنے واٹس ایپ، کتنے فیس بک، کتنی مس کال۔ تو ایک اگر انہوں نے اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین آسمان کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی ہے۔ تو میرے دوستو اس میں مجلس بڑی روزی کی مجلس ہے، سامنے گاہک کھڑے ہیں اور سودا آیا 5 کروڑ کا، تو آدمی کو نیند آئے گی؟ کبھی نہیں، یہاں نیند آ جاتی ہے،
سب سے زیادہ شیطان سلاتا ہے دعوت، سب سے زیادہ ایسی نیند لاتا ہے زندگی میں کبھی نہیں ہے، اور شیطان سلاتا ہے کہ ہم اس کو سلا نہیں، اور نہ سننا میرے دوستوں یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ تو گزارش ہے اور سے اگر تو بات سنیے عمل کرنے سے دنیا بھی بنے گی انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک بڑی زبردست ذمہ داری دے کے بھیجا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے۔ پہلے اللہ ہم نے السلام اللہ نے ہم کے شکر، کوئی اگر آدمی پائلٹ بنے، ماں باپ اس پہ خرچہ کرے، جب پائلٹ بن گیا اور وہ پائلٹ بن گیا اور سب فون کیا اماں میں پائلٹ بن گیا، اب ماں باپ کی غربت ختم، پائلٹ بن گیا ہے، اب 20 لاکھ تنخواہ ملے گی، گھر حالات ٹھیک، بیریا ٹاؤن مکان، اور بیٹے نے آ کے رکشا چلانا شروع کر دیا۔ رکشا بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ ماں باپ پیار کریں گے، جوتے ماریں گے، یہ ظالم تیرے اوپر 20 سال سے پیسے خرچ کیے ہیں، تجھے فلاں ملک میں پڑھایا ہے، کیا تم پائلٹ بنے گا؟ یہ رکشا چلا رہے۔ دوسرے بچے کو ہارٹ سرجری کے لیے بھیجا، سرجن بن گیا، ہارٹ سرجری کا 25 لاکھ ملے گا، ماں باپ خوش، 25 لاکھ ایک سرجری روزانہ، مہینے میں کروڑوں، وہ بیریا ٹاؤن میں مکان، نئی نئی گاڑیاں۔ بچے نے کہا اماں میں پنکچر کی دکان کھولوں، تو ابا اماں ابا کیا کریں گے؟ پیار کریں گے۔ اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام دیا ہے، ہم اس گھٹیا دنیا کے چکر میں ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ گھٹیا دنیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اے نبی جی اس گھٹی دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ میں زندگی سے آ رہا ہوں، میرے گھر میگزین لگے ہوتے تھے، گاڑیوں کے میگزین، اس کے میگزین، سارا دن دنیا۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے دوستوں، اے نبی جی اس دنیا کو اٹھا کے نہ دیکھنا۔ اور اللہ کے نبی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے اللہ ایک پلکنے جھپکنے مجھے اپنی خواہش کے حوالے نہ کر۔ ایک پلکنے ہماری کتنی خواہش، ابھی بیان میں ملے کتنی خواہش آ جاتی ہے، لیٹنے سے پہلے خواہشات، اٹھتے خواہشات، چلتے پھرتے، اے اللہ مجھے ایک پلکنے جھپکنے تک اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنی خواہش کے حوالے نہ کرنا۔ انسان کا، ابلیس کا سب سے بڑا دشمن ہے نفس، جس پہ اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہے، میرے بندے اس مرضی کی زندگی نہ گزارنا، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اے میرے بندے اس نفس کو پاک کرنا، اس کی مرضی پہ مت چلنا، جو اس کی مرضی پہ چلا خاک میں مل گیا، اور جس نے اس کو کنٹرول کر لیا سیدھا واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، اللہ فرمانے سیدھا جنت میں داخل ہو۔ میرے دوست بزرگوں، آج دنیا میں سب لوگ پریشان ہیں۔ آج میں قائدانہ یونیورسٹی میں گیا تھا تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ صحیح پہ ڈپریشن بہت ہے، ڈپریشن۔ آپ کو کیا بتاؤں کہ میں ایک ملک میں گیا، پتہ نہیں مرکزوں میں نام لینا تو نہیں ہے نا ملکوں کا، ایک ملک میں گیا جہاں ہر انسان اپنی مرضی کا مکان خرید سکتا ہے، اپنی مرضی کی گاڑی لے سکتا ہے، اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کی شادی کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی ہر چیز خرید سکتا ہے، کچھ بھی پریشانی۔ دنیا میں خودکشی سب سے زیادہ ہے، اپنی مرضی کی گاڑی، دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ وہاں ہے، اپنی مرضی کی ہر چیز، تو پھر یہ کیوں اور خودکشی کیوں؟ ہمارے مزاج میں نا، بچوں سے میں پوچھ رہا تھا، ڈپریشن ختم کرتے گانے سے اور ڈپریشن ختم کرتے فلموں سے۔ اچھا جو غمگین ہوتے ہیں وہ مزاحیہ فلمیں دیکھتے ہیں، دنیا میں لوگ گانے سے ڈپریشن اپنا توڑتے ہیں، اور دنیا میں جتنے گانے والے ہوتے ہیں اکثریت خودکشی کرنے والے ہیں۔ دنیا کے جتنے گانے والے لوگوں کا علاج کے لیے خودکشی کرتے ہیں۔ ہم ایک ڈاکٹر، ہم ایک آخان اسپتال گئے تو آئی اسپیشلسٹ مجھ سے ملنے آئے، آئی اسپیشلسٹ پاکستان کے ڈاکٹر، سب کے اینٹی لگے، آئی اسپیشلسٹ جس کا علاج کر رہے ہیں خود مریض۔ مجھے فون آیا، صحیح پہ سنا آپ بیمار ہیں، میرے پاس ایسا علاج ہے کہ آپ اللہ کی مدد سے بال بھی آ جاتے گنجے، خود گنجا ہے لوگ بال بھی آ۔ ہمارے کمیونٹی گراؤنڈ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہمارے دوست کو کہا جو موٹا تھا بہت موٹا ہے کہ تمہیں ہارٹ اٹیک کا والا پرابلم ہے، علاج کرو، تو کیا کروں؟ کیا تمہاری سرجری ہوگی، تم اگلے ہفتے آ جاؤ۔ ڈاکٹر نے بلایا، اس کو بیہوش کیا، ڈاکٹر صاحب سرجری کرنے جانے سے ہارٹ اٹیک ہوا، خود مر گیا، وہ پھر زندہ ہے، کوئی سرجری۔ ڈپریشن پوری دنیا ڈپریشن ہے۔ اور ڈپریشن کیوں ہے میرے دوستو؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تم اللہ کے حکم توڑو گے ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے،
قارون کی زندگی مال کے ساتھ تنگ کی، نہیں مال لے کے، مال کے ساتھ تنگ کی ہے۔ فرعون کی زندگی حکومت کے ساتھ تنگ کی ہے۔ نمرود کی زندگی حکومت کے ساتھ تنگ کی ہے۔ ہم تمہاری معیشت کو زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے، 50,000 سال کا دن ہے قیامت کے دن۔ قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، اے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وہاں تو آنکھیں تھیں۔ اس دن اللہ جواب دیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، جیسے تو نے میری نصیحتوں کو بلایا آج اللہ تجھے اپنی ذات سے بلاتا ہے۔ اللہ نے بلا دیا وہاں تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کہہ رہے اللہ میری ماں کو چھوڑ مجھے بچا، وہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ جو سارے حالات دنیا میں ہیں یہ آج ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ ہم ایسی پتہ نہیں کس کو کوستے ہیں کس کو کوستے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک درخت کا برق میری مرضی سے نہیں گر سکتا، پلٹ نہیں سکتا۔ ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آ رہی ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ یعفو کثیر، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کرتا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس، جتنا فساد دنیا میں دیکھ رہے ہو ٹی وی پہ نیٹ پہ یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آنکھ غلطی کرتی ہے پیر ٹوٹتا ہے، ہڈی پیر کی ٹوٹتی ہے، بعض دفعہ غلطی ہم کرتے ہیں اللہ حالات کا عوض دکھاتا ہے، صرف ہماری غلطیاں ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، مثال بیان کیجئے اے میرے نبی اس بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن میں اور اطمینان میں تھی، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر جگہ سے روزی آ رہی تھی، ہر جگہ سے رزق آ رہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بنعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا، اللہ کی نعمتوں کو غلط جگہ شروع کر دیا لگانا۔ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، زبان غلط بول رہی ہے، ہاتھ پیر غلط چل رہے ہیں، وقت غلط لگ رہا ہے، مال غلط کما رہے ہیں، غلط خرچ کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے ان پہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک 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 لباس، صبح کوئی لباس، شام کو کوئی لباس، رات کو لباس، اور خوف کا لباس۔ آج پوری دنیا میں اتنے مسلمان دوبارہ سب سے ڈرتے ہیں، اتنے مسلمان۔ ہم نے خوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے ٹوٹتے ہیں، کھانے دس آؤ ان کو مارے، آؤ ان کو۔ اللہ کے رسول کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ نہیں، تعداد ان کی بڑھ جائے گی، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوئی جیسے سمندر میں جھاگ کی، اور دشمنوں کے اندر سے ان کا روح نکل جائے گا۔ سچ مان اللہ کی قسم، سب سے زیادہ مجھے جو فون آتے ہیں نا، یہ نہیں کہ فلاں پریشان کر رہے، سب سے زیادہ فون آتے ہیں بیوی تنگ کر رہے ہیں، اللہ بیویوں کے دل سے روح نکال دے گا، اللہ بچوں کے دل سے روح نکال دے گا۔ غیر ماں دشمن کیا ہے میرے دوستوں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، خوف ڈال دے گا، اور کیوں؟ اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کیا وجہ ہوگی؟ ان کو وہاں کی بیماری لگ جائے گی، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ موت تو میرے دوستوں تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت زندگی امتحان کے لیے بنائی ہے۔ نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں امتحان کے لیے بنایا، تمہیں کان اور آنکھ دی، ہم امتحان کے لیے آئے ہیں کہ کیسے خوبصورت سے خوبصورت ترین عمل اللہ کو بنا کے دیں، نماز کو، روزے کو، حج کو، ایمان کو، تقوی کو، اخلاص کو، اخلاق کو خوبصورت بنائیں۔ ہم کمانے نہیں آئے، کمانا یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، دنیا اللہ کی قسم تقدیری ہے، اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو امی پہ اتارا، امی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک اپنا نام پڑھنا نہیں چاہتے، 18 سال تک۔ اے علی میرا نام کاٹ دو، میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے امی کہا میرا نام محمد لکھا ہے، آپ نے نام کاٹا، 18 سال تک نام پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن امی پہ اترا، صحابہ امی، واللہ پوری دنیا پھر لیے، دنیا کا سارا مال بھی امیوں کے پاس ہے، پڑھے لکھے نوکریاں کرتے ہیں، اس کا نوکر، اس کا نوکر۔ بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں فلاں کا نوکر۔ ان پڑھ مالک، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی میرے دوستو، اللہ تو ہمیں عزت والی روزی دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم نبیوں کو عزت والی روزی ملتی تھی، صحابہ کو اللہ نے عزت والی روزی دی ہے۔ وہ کمپنیوں کے مالک ہوتے تھے، غلام نہیں ہوتا۔ آج تو غلام ہے، جب کمپنی کے رشوت لے لو دے دو، جب کمپنی کے سود کا کام کرو، جب کمپنی کے جھوٹ بول دو، جب کمپنی کے نماز چھوڑ دو،
میرے دوستوں آج ہم غلام ہیں، آج سب کے غلام ہیں۔ اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں عرش پہ جانا چاہتا ہے، ہم فرش پہ پڑے۔ میرے دوستوں بہت آسان دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے۔ آدمی جوانی میں عبادت کرتا تھا، بوڑھا ہو جائے، اللہ نے کہا فرشتوں جو جوانی میں عبادت کرتا تھا ساری بڑھاپے میں لکھ دو، جوانی میں خروج کرتا تھا بڑھاپے میں خروج لکھ دو، قبر میں آدھی نماز کر دو، بیمار ہے تیمم کر دو، لیٹ کے نماز پڑھ۔ دین بہت آسان ہے لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں لاہور میں ایک آدمی جہاز اڑاتا تھا، امریکہ جاتا تھا، سائیکل چلانی نہیں آتی تھی، پیڈل مارتا تھا گرتا اور جہاز اڑا کے جاتا۔ تو اللہ نے میرے دوستوں ہماری کامیابی کی دین پر رکھی ہے، اور دین کس کا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی، اور کچھ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی، کلمہ 24 لفظ کا ہے، یہ 24 لفظ۔ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 23 سال پڑھنا پڑتا ہے بچپن سے، FRCS 4 لفظ سیکھنے کے لیے 25 سال پڑھنا پڑتا ہے، CA 25 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ کلمہ 24 لفظ کا ہمیں کوئی ٹائم نہیں ہے 24 منٹ اس کلمے کو سیکھنے۔ قیامت کے دن جو ہم دوڑ لگا رہے ہیں، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ورنہ مال کام آئے گا نہ عمل، وہاں تو اولاد کام آئے گی، وہاں تو اولاد بھی کام نہیں آئے گی، وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا، نہ مال نہ اولاد، قلب سلیم۔ آج میرے دوستوں کتنی محنت کی اس پہ، مولوی اعظم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ محنت کیا ہے میرے دوستوں؟ تحریک ایمان، دل کی یقین کو ٹھیک کرنے کی محنت۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں نے اس کا نام تبلیغی جماعت رکھ دیا، غلط ہے میرے دوستوں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ تو ایک ہسپتال ہے۔ ہم سے لوگ آ کے کہتے ہیں فلاں ایسا ہوگا بھی ہمارا ہسپتال ہے، کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ غلط بڑھ کر بھی جاتے ہیں، کچھ مر بھی جاتے ہیں۔ ہر ہسپتال میں مریض صحیح نہیں ہوتا، کچھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم 3 کام کر رہے ہیں، بہت سوال 3 کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، جس سے اللہ کہا رہا ہے۔ ہم فائر بریگیڈ کا کام کر رہے ہیں، انفسکم اہلیکم نارا، فائر بریگیڈ کیا؟ فائر بریگیڈ۔ پھر ہم ایمبولینس کا کام کر رہے ہیں، مریضوں کو ہسپتال مسجد پہنچا رہے ہیں۔ پھر ہم پولیس کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گناہ سے روک رہے ہیں۔ تو فائر بریگیڈ کو، پولیس کو اور ایمبولینس کو 2-4 غلطیاں کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو بھائی گھبرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھو۔ ہمارا کام تبلیغی جماعت نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ اللہ کا ایک زمانہ آئے گا جب چار چیزیں امت میں پھیل جائیں گی، دنیا کی محبت گھس جائے گی دلوں میں۔ کسی کا فون نیا گر جائے 5 لاکھ کا تو کیا حال ہوتا ہے؟ سڑک پہ گر جائے، نماز چھوٹنے کا مسئلہ ہی نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم۔ فون گر جائے ہاتھ سے نیا، کسی نے فون چوری کر لیا، وہ وسیلے کہاں گیا، اور شیطان نے نماز میں دل چوری کر لیا، کوئی فکر ہی نہیں۔ فون کو چارج کرنے کے لیے پاور بینک بھی ہے، پتلی تار، موٹی تار۔ ہم جب جماعت جاتی ہے نا، پہلے تو پوچھتی تھی ہاں چلے 4 مہینے لگتے تھے، اب جماعت جاتی ہے یا پتلی تار والا وہ ہے چارجر، موٹی تار والا ہے۔ آپ کا پاور بینک ہے یا سم کون سی تیز کر؟ میرے دوستوں اس کے چارج کرنے کا کیا ترقی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے شرط ایمان کا مرد عورت، اللہ دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی پسند کرے، پاکیزہ ترین زندگی، خوبصورت زندگی، بے خوف زندگی، عزت بری روزی، لوگوں کی محبوبیت۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، اللہ فرماتے ہیں دیکھو آج ایک مسئلہ بہت ہے، آج امت میں محبت ختم ہو گئی ہے، اللہ کی قسم دینداروں میں نہیں رہی۔ کیا وجہ ہے میرے دوستوں؟ محبت کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے نبی جی، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ساری دنیا کا خزانہ خرچ کرتے تھے، آپ صحابہ میں آپس میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے پیدا کر۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے بھی گھر میں ہماری بہنیں تھی، تو میری بہنوں کو اپنے ابا سے بہت محبت، اب ابا سے محبت ہوئی، اب اس کی شادی ہو گئی، اللہ نے اس محبت کو کم کر کے شوہر میں ڈال دیا، اب میری بہن شوہر سے محبت کرتی ہے۔ جب شوہر سے محبت بڑھی پھر اللہ نے بچہ پیدا کر دیا، اب اللہ نے شوہر کی محبت کر کے بچے کی بڑھا دی، اب شوہر کو چائے بھی نہیں دے رہی، بچے کو رات کو 10 بار پکانا صاف کرائی، یہ اللہ کر رہے ہیں۔ شوہر گرمی کھا رہے ہیں، مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی، اللہ نے محبت کی بچے کی ڈالی، اب بچے کے بچے بڑے ہوئے اور نانا نانی دادا دادی بن گئے، اللہ نے بچوں سے محبت نکال کے پوتا پوتی نواسا نواسی میں ڈال دی۔ کیوں؟ اب یہ دادا دادی بھی بچہ بن چکے ہیں، یہ بھی اب دونوں آپس میں مستی کر رہے ہیں۔ ہم سے اللہ کی قدرت دیکھیں اپنے، میں ابا کے ساتھ بیٹھتا ہوں اختلاف شروع ہو جاتا ہے،
اور ابا پھر تو میں مجھ سے کرتے ہیں خیر اختلاف، لیکن میرے بچوں کے ساتھ ابا مستی کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمہیں دوبارہ بچہ کر دیں گے۔ اب یہ 4 بچے کھیل رہے ہیں، دادا دادی پوتا پوتی نانا، یہ بچوں کی مستی ہو رہی ہے، ہم روز دیکھتے ہیں میرے دوستوں، کیا اللہ کا نظام ہے میرے دوستوں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، صرف فتح بھی نہیں، یہ آپ کی 24 گھنٹے کا اتباع کریں، 24 گھنٹے کی زندگی اس کلو کسی نکال کا، صرف آنکھ انسان نہیں ہے، یہ پورا جسم انسان ہے، یہ آنکھ پر انسان ہے، پورا جسم انسان، آنکھ کان زبان منہ دان، یہ انسان ہے، صرف نماز دین نہیں ہے، وہ کلو کسی نکال۔ تو اللہ نے کہا کہ فتبعونی، ان کی اتباع کریں، میری اتباع کرو، تو میں کیا کروں گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ اس نبی کی اتباع کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے بہترین رول ماڈل دیا۔ رول ماڈل آج کس کس کو بنایا؟ ہمارے ڈیفینس میں مولویوں پہ تنقید کرتے ہیں، مولوی ایسا، اور فٹ بالرز کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب کی تنخواہ 25,000 ہے اور کوچ کی تنخواہ 25 لاکھ ہے۔ ہمیں ایک فوجی ہمارے دوست وہ کہہ رہے تھے سعید صاحب یار یہ مولوی ایسے تھے، مولوی ایسے، میں کہا جنرل صاحب ایسی بات نہ کریں، مسئلہ ہماری غلطی ہے۔ میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے یونیورسٹی اور اچھی پڑھی تھی، تو میرے ماں باپ ٹیچر ڈرائنگ روم میں بٹھاتے تھے، اسی میں 5,000 روپے دیتے تھے، اور قاری کو گھاس پہ بٹھاتے تھے 50 روپے دیتے تھے۔ ہم نے دین کا کیا حشر کیا؟ جو اچھا بچہ پیدا ہو پڑھاؤ، اور جو لگڑا ہوا اس کو خالی کرو۔ شریعت کہتی ہے، میں کہ جنرل صاحب آپ کو اس ہیڈ کا امام ہونا چاہیے، آپ مجھے بتائیں کہ کتنے فرائض ہیں نماز میں، کتنے واجبات ہیں نماز میں۔ میرے دوستوں اگر اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، اللہ وعدہ کرنے، اللہ فرماتا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو رب بنا لے، اللہ سے رب بس اب سے بنا لے، اب میں تجھے رب بناؤں گا، اب میں اپنے نفس کو رب نہیں بناؤں گا، اب آئے تو من اتقى الہ ہوا، اب میں اپنی مرضی میں نہیں چلوں، اب میں ڈر جاؤں گا، میں ڈر اپنی ہٹوں گا۔ اللہ کی قسم آج زیادہ امتحان نہیں لیتے اللہ، بہت بڑا امتحان ہے، لیکن کیا ہے یہ شیطان ظالم قسم کھا کے ہے کہ اللہ میں ان کو ایسے گمراہ کروں گا جیسے تو نے گمراہ کیا ہے، ان کو دنیا خوبصورت بنا کے اس کے پیچھے لگا، دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں، میک اپ کرنا۔ تو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اے جبرائیل یہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل سارے فرشتوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اور جبرائیل ساری زمین کی مخلوق میں اس کی محبت، ساری مخلوق محبت شروع کر دیتی ہے۔ میں جب آسٹریلیا گیا جماعت میں، تو آسٹریلیا میں وہ لیبنانی تھے، وہ یہ ٹیٹوز بھرے، ٹیٹوز، اور وہ بڑے خوبصورت 6 فٹ کے، تو ہماری ایک خواہش ہے، ایک خواہش مرنے کے بعد اللہ کی زیارت، انبیاء کی زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، دنیا میں ایک خواہش ہے عبد الوہاب صاحب کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ یہ محبت کیسے آتی؟ اور کتنے والدین میرے دوستوں جو ترستے مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا 20 سال سے نہیں آیا کہ میں نے آپ کی شکل نہیں دیکھی، ہم نے تربیت ان کی تعلیم تعلیم تعلیم، تربیت کیا ہے؟ تربیت تو میرے دوستوں ماں کے پیٹ شروع ہوتی ہے، بھائی کیمرہ بند کر۔ تقی عثمانی صاحب نے مجھے کہا عجیب بات، میں جا رہا تھا امریکہ، تقی صاحب نے کہا بھائی صحیح لوگوں کو بتاؤ کہ انسان کی فطرت 3 سے 13 سال تک بنتی ہے، 10 سال میں، اس کے بعد نہیں بدلتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ کو کیا بدل گیا دیکھ لینا، فطرت نہیں بدلتی 3 سے 13، اور اللہ معاف کرے ہمارے بچے 3 سے 13 میں سب کفر دیکھتے ہیں، سارا ٹی وی کفر، سارا موبائل کفر، اور حرم میں بھی طواف میں پکڑا دیتے ہیں، بیٹا میں ذرا طواف کروں اور ذرا فون پہ تجارت کروں تو اس میں موبائل میں لگے۔ میں گیا وہاں یہودیوں کے پاس جو میرے پرانے دوست تھے کھیل کے زمانے میں، کسی یہودی کے بچے کے ہاتھ میں سیل فون نہیں دیکھو گے، اخبار نہیں دیکھو گے، ٹی وی نہیں، وہ صرف بچوں کو یہودیت پڑھاتے ہیں، صرف یہودیت، اس سے یہودی مسلمان نہیں ہوتا۔ جہاز میں پورا بزنس کلاس یہودیوں نے لیا، ان کا ریوا یہ ہے، ٹوپی لمبی داڑھی، اس سے سب سے پہلے ٹی وی پہ کپڑا چلا ہے عربی کا، ہاتھا حرام ہاتھا حرام ہاتھا حرام، اور ہمارے سارے بچے دن میں ٹی وی دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو 10 سال فطرت، میں نے پہلی شاید فلم دیکھی 18 سال، اللہ کا فضل ہے، مجھے شوق ہی نہیں، اللہ کا فضل ہے 20 سال سے میں گراؤنڈ میں گیا، میچ نہیں دیکھا،
کبھی کسی کے گھر بیٹھ کے دیکھیں، کیونکہ فطرت میں نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ فطری طور پہ بچپن میں فلمیں دیکھتے تھے، ابھی میں حج سے آ رہا تھا، پورے فلائٹ پہ 3 حاجی نے نماز پڑھی، سارے حاجی فلمیں دیکھ رہے، فطرت کے لوگ نا بنا میں فلمیں لگائی، حیران کیا یہ عذاب ایسی تھوڑی آ رہا ہے۔ یہ تو بیچارے فلسطینی پتہ نہیں اللہ ان کو شہادت کے درجے دے رہا ہے، جہاں سے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آج اللہ مجھے کہ تو فردوس میں رہنا ہی نہیں چاہتا، تو لمبی عمر مانگنی چاہیے تھے یہ دنیا رہے، میں تو ڈبکی مار کے آ رہا ہوں تو یہ جو چوئنگم ہے، چوئنگم تھوڑی دیر کا مزہ پھینک دو، نئی گاڑی چند دیں، نیا موبائل چند دیں، پھینک دو، بدل۔ ہم دنیا کے نیوزلینڈ دیکھنے گئے، دنیا وہ دنیا جاتی ہے اور ونڈر آف دا ورلڈ ہے، ایک ساتھ میں پہنچے، دنیا اینڈ ہو گئی، یہاں اینڈ دنیا، یہاں سے امریکہ، اتنا مائل آسٹریلیا، آخری شہر کا نام تھا بلف، دھوکہ۔ اللہ کہہ رہے دنیا متاع الغرور ہے، نظر کا دھوکہ دیکھ۔ تو میرے دوستو، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اللہ ہمیں معاف بھی کریں گے، ہم سے محبت کریں گے۔ لیکن حضور کی سنت کی اتباع کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی 3 سنتیں بھائی، اور ہماری بھی 3 وکٹیں ہوتی ہیں، کوئی 1 وکٹ بھی گری آؤٹ، یہ 3 گلیاں بچانی ہیں۔ نمبر 1 سنت دعوت، اللہ کے نبی کی سنت دعوت۔ اس سنت دعوت کے دوستوں، میں نے مولانا جمشید کا ایک بیان سنا کہ بھائی ہم 3 دن چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں تمہاری نیند ہو جائے، تمہاری بھوک بڑھ جائے، آج کو جتنا وقت لگتا ہے اتنی بھوک بڑھ جاتی ہے، جتنا وقت پڑتا ہے اتنی نیند آتی ہے۔ دنیا میں مجھے کسی امریکہ میں کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کہا ہمارا سونے کا کام۔ میں کہا مرکز آؤ، سب سوتے میں دیکھا سونے کا کام بڑا کام ہے، جو میں 8 لاکھ میں سے 6 لاکھ میں ہوتے میں فجی یا فجی تو ایک آدمی مجھے آیا کہتا صحیح بھائی آپ اتنے بڑے کھلاڑی ان پاگلوں کے پیچھے لگے۔ میں کہا کیا ہو؟ بھائی تو سوتے اور کھاتے ہیں۔ میں کہا اللہ کی قسم ہم کھلاڑی کو نہ نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی، اب تو ایسی نیند آتی ہے کہ وہ آسان بھی نہیں اٹھاتی۔ حضرت عمر کو تو کہا تھا عمر نماز ہمیں اٹھانا ہے تو جو کاروبار کرتے ہو آئی فون ایک دم اٹھے، کیا ہو چوری ہو گیا، ایک دم اٹھے، کپڑا۔ تو خیر میں بیٹھ گیا، وہ گھر کے بیٹھو بیان کے بعد بات کر۔ تو ہمارے حافظ صاحب کا بیان 700 آدمی بیٹھ گیا، میرے ساتھ ہماری جماعت بیٹھی۔ میں کہا بس بیان کے 10 منٹ بعد بندے کتنا کتنے سو رہے ہیں، 1 2 3 4 250 بندے تو پورے سو گئے، 250 سارے 100 سوچ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں پتا بھائی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے، سنو جب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ ڈاکٹر یہاں بیٹھتا ہے اور یہ دوائی دے رہا ہے جو اوپر والے نے بتائی، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ، حبیب بھی طبیب بھی۔ اب یہ ڈاکٹر اللہ کی قسم میرا تو بیان ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مروا دیا مجھے، میں تو خوش تھا کہ بیان سن۔ اب میں بیٹھ گیا، مجھے پتہ نہیں کیا ادھر ادھر کی مار دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہ مجمع جیسا ہوتا ہے ویسا اللہ بات کرواتا ہے۔ اب یہ اللہ بات کروا رہا ہے، اب میں اللہ کا ڈاکٹر ہوں، اللہ نے مجھے ڈاکٹر اپوائنٹ کیا۔ اب بعض مریضوں کا جاگ کے علاج ہوتا ہے، چلو میں دوائی دے دو، چلو انجیکشن، بعضوں کا بے ہوش کر کے علاج ہوتا ہے، تو اللہ اکثروں کو بے ہوش کر دیتے بیان اور کہتا جی سال کے لیے تیار ہے۔ یہاں دونوں قسم کے مریض آتے ہیں۔ میں کہا یہاں ایسا ہے، اچھا میں کہا ہم نے ایسا دیکھا، سو گیا اور پھر 4 مہینے کب تیار چلا گیا، تو اس کو جاگ کے سوالات سنا دیا، پتہ نہیں کیا دکھایا، کام چلا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جرمنی کے مرکز میں شدید تبلیغ کے خلاف، تبلیغ والوں کے خلاف، اور بیان یوں کیا اور جب تشکیل میں اٹھا کئی سال میں کرتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے آپریشن کیا سوتے میں، کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اگر مریض کو آپریشن کیا بھاگ جائے گا، چیخے مارے، پہلے بے ہوش کرو پھر آپریشن، تو تبلیغ والے سن کرتے ہیں، سنا کے سن، پھر ایسا آپریشن 4 مہینے چلتا۔ اچھا میں نے کہا اب کیا چاہیے، کیا سب کو چاہتے، میں کہا جس کو لے آؤ سجا دیں گے۔ اتنے میں اللہ نے کھڑکی کا بڑا بندہ کیا، تو مسجد کے 4-5 چکر لگائے، یہیں بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ سو گیا، بیٹا بھی سو گیا۔ اچھا ہر میں بات کروٹیں بدل جیسے ہم پوزیشن بدلتے سوتے ہیں، اور تشکیل ختم ہوتی انگڑائیاں نہیں نکل گیا۔ میں کہ سال نقد پیدا دیا میرے دوستوں، یہ کیا مجلس ہے۔ ہمارے ہائر کمپنی کا مالک میرے اور مجھے جمشید کے پاس آیا کہ سید احمد جس چیز کو ہاتھ رکھوں سونا بن جاتی ہے، میں 2 نیند کی گولیاں کھاتا ہوں 2 گھنٹے نیند آتی ہے۔ میں کہا یہاں گولے کھانے پڑتے جانے کے لیے گولے، تو اچھا ہم نے بستر لگایا، صبح حاجی عبداللہ صاحب کا بیان، حاجی صاحب سوئے وہ بھی سو رہے، 60 گھنٹے سو دیا، 60 گھنٹے، ابھی پچھلا سال پیدل لگایا ہے۔ اس کو اللہ نے عجیب کام دیا۔ تو دوستو سب سے پہلی چیز ہے سنت دعوت۔ سنت دعوت کیا ہے؟
فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی اس دعوت کے کام میں اپنی جان لے لو گے. صحابہ جان لگاتے تھے آپ بچا رہے. صحابہ جان دینے کے لیے پھر تم بچا رہے. سنت دعوت یہ تمہاری جان چلی جائے. جیسے ہمارے یہ اب جو پرانے جتنے لوگ چلے گئے وہ گئے میرے دوستوں جان لگی ہے. میں ایک دفعہ آسٹریلیا گیا جماعت کی. پٹھانوں کی ایک جماعت آئی. وہاں کے ایک مشہور لڑکا ہے دوست رہولس لمبا اچھے فٹ 3 انچ کا لبنانی بڑی اچھی بات کرتا ہے انگریزی عربی میں. تو پٹھان خان صاحب نے کہا رہولس محمد باہر یہ 30 لڑکے کھڑے آسٹریلیا غیر مسلم یہ نشہ کر رہے ہیں پریشان ہیں یہ نشہ کر رہے ہیں پریشان ہیں اس سے بات کرو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر. مگر یار میں تھکا ہوں صبح جاؤ تم جاؤ سو کہہ رہا اس نے پٹھان نے کاغذ تو میں ڈاگے میں نے کہا نہیں میں سو رہا ہوں. اس خان نے کہا بھائی میرے ساتھ چلو تو دعا میں لگو. کب وہ صبح فجر سے پہلے 30 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کے مسجد میں گیا. وہ انہوں نے کہا آئے کاش میں اپنی نیند قربان کر دیا آئے کاش میں نیند چھوڑ دیا. حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جو آدمی 4 کام کرے گا اللہ سے ملکوں کا کام دے گا. سب سے پہلے دنیا کی کوئی رغبت نہ ہو کوئی رغبت نہیں. مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ذرہ بھی نہیں چاہیے. میں سب اللہ سے میں تو آخرت کا شوق ہو آخرت کی دوڑ لگائے اور دین مٹنے کا غم ہو. آج میں گھر جاتا ہوں نا کوئی نقصان دنیا کا بیوی پہچان جاتی ہے دین کے نقصان کو بیوی بھی نہیں پہچانتی. آج 3 بھوکے بیٹھے ہوں ہمیں رونا آنا چاہیے لیکن بے نمازی کو دیکھ کے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. بھوکا مر گیا جنت میں جائے گا دیندار ہے. بے نمازی مر گیا سیدھا جنت. لیکن میرے دوستوں آج درس نہیں آتا. اور فرمایا اپنے تقاضوں کو دبائے دین کے تقاضے پورے کرے. نیند آ رہی ہے توڑے نہیں کو کشٹ کرے پھر دیکھو اللہ اس کی بات میں اثر کرتا. بھوک لگ رہی ہے دوسرا اسلام پہ اللہ نے وہ تکمیلی نظام کھولا کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اولو العزم نبی 5 نبی. لیکن جتنے پہلے اللہ نے خروج کرایا نکلو پانی بیٹا نکلو. اب خروج کرا کے اتنا تھکایا اتنا بھوک لگی کہ کہا آج اتنی بھوک لگی کبھی نہیں لگی آج اتنا تھکو کبھی نہیں تھکا. جب بھوک لگی اور تھکن ہوئی اللہ نے تکمیلی نظام حضرت خضر کے ذریعے کروا دیا. میرے دوستوں لقد خلقنا الانسان فی کبد بغیر تھکے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سنت دعوت ہے. ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نے اللہ یہ بستی کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ نے کہا آپ کو یقین نہیں اللہ دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو اللہ نے کہا اے ابراہیم 4 پرندے جمع کریں ان کو اپنے سے مانوس کریں ان کو ذبح کریں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کریں آپس میں مکس کر لیں گردنیں الگ کریں. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرے ایک جز لیں اور وہ پہاڑ پہ چھوڑ کے آئیں. ایک جز مجھے عربوں سے جب سنا یمنیوں سے کہ ایک وہ جو جز رکھنا تھا نا آنا جانا یہ جو ہے نا یہ جو ہمالیہ ہے یہ 3 مہینے لگتا آنا جانا 3 مہینے آنا جانا. وہ ایک جز جو رکھوایا علماء کہتے ہیں عرب 1 مہینے کی مسافت تھی. ایک یہاں کیوں نہیں کروایا وہی یہاں دکھا دیتے ہیں یہ کھڑے رہے کوئی ضرورت نہیں مجاہدے کی. والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. جب تک مجاہدے نہیں کریں گے میرے دوستوں سبل نہیں کھلیں گے. اللہ نے دین کو مجاہدے جو ہم جم میں جاتے ہیں تھکتے ہیں تب تو مسل بنتا ہے دوڑتے ہیں تھکتے ہیں پھر اسٹیمنا بنتا ہے. عورت باہر سے مجاہدہ کرتی ہے موٹی ہوتی ہے زندگی اس کی خراب ہوتی ہے بھوک لگتی ہے نیند اڑتی ہے پھر اندر بچہ بنتا ہے. جب تک باہر کا مجاہدہ نہیں ہوا اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں مٹی پہ جب گرمی پڑتی ہے اس سے آم نکلتا ہے. جتنی زیادہ گرمی اتنا میٹھا آم. جب مٹی پہ شدید گرمی پڑتی ہے اس سے کھجور نکلتی ہے. جب مٹی پہ سردی پڑتی ہے اس سے انار. ہماری مٹی پہ کچھ پڑ ہی نہیں. یہ تو ہم جب چترال گئے نا 2 سال تو وہاں -10 تھا. وہاں اللہ نے آنکھیں کھولی اور ہیٹر نہیں گیس بھی نہیں پیشاب بھی 5 کا ایک دفعہ کرتے تھے. آنکھیں بند کر کے بیٹھے اتنی ٹھنڈ اوپن باتھ روم اور خوف سے آتا بھی نہیں تھا. مسجد اور ٹھنڈی باہر -10 مسجد ٹھنڈی. ایک مرکز میں ہم گئے وہ گرم چشمہ پانی کے اوپر -10 بھائی جنہیں جمشید کا جہاز گر گیا تھا. -10 میں اندر پہنچے نہ بجلی نہ گئے مرکز گرم. تو میں نے کہا امام صاحب کیا ہے کہ جب سے مسجد 24 گھنٹے آباد کی ہے اللہ زمین کے پانی کو گرم کر کے مسجد کو گرم کرتا. مسجد 24 گھنٹے آباد کرنا کبھی اللہ کا عذاب نہیں ہے. سنت دعوت کیا ہے اللہ کا بات نفس کا اللہ یقول المؤمنین کیا ہے نبی جی اپنی جان ہلاک کر لو گے ان کی ہدایت کے چکر میں. فلا تحسب نفسک یعنی مسرات اے نبی اپنے نفس کو مان لو گے ان کی ہدایت کے. یہ دوستوں یہ ہے سنت اپنی جان لگانا.
دعوت دینا. اللہ کے نبی زخمی ہیں, ہاتھ پکڑ کے دعوت دے رہے, دنیا سے جا رہے دعوت دے رہے. اتنا بڑا عمل وہ جو اللہ خود کرتا ہے. واللہ یدعو الی الدار السلام. آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا. دعوت کا کام ہے. پورے قرآن میں کسی نبی کی عبادت نہیں, کسی نبی کی عبادت نہیں. ایک چونٹی چھوٹی سی مخلوق نے باقی چونٹیوں کی دنیا کی خیر خواہی کی ہے. اللہ نے اس پہ سورہ نمل اتار دی. حبیب نجار اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہے؟ کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اور اللہ کے نزدیک سب سے کیا ہے مکرم اِنَّكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تقویٰ ہے. حبیب نجار نے ایک اعلان کیا ہے, یہ جماعت آئی ان کی بات سن لو. قوم نے مان دیا, اللہ نے کہا قیل ادخلوا الجنہ, اور بہت سے جنت میں جا کے کہا کہ اللہ نے مجھے عزت ترین لوگوں میں شامل کر دیا. سب سے زیادہ عزت دی ہے یہ اعلان سے. تو جو سال لگائے گا اس کو کتنی عزت دے گی. اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچانے کے لیے, میرے دوستوں خروج ضروری ہے. بے ایمانی کے ماحول میں ایمان نہیں بنتا. اصحاب کہف کو اللہ نے نکالا تو ابراہیم علیہ السلام کو 4 دفعہ بھیجا, آؤ واپس پھر جاؤ, پھر آؤ واپس پھر جاؤ, پھر آؤ واپس, مجاہدہ کرایا. پھر کہا آواز دو پرندوں کو. اللہ نے خون چلایا, گوشت چلایا, اور جمع کر کے چاروں پرندے کرے کے پیر کے پاس رکھ دی. یہ ہے سنت دعوت. تھکنا ہے, اللہ کو تھکن سے پیار آ کے رحم آئے گا, پھر اللہ ہدایت کے فیصلے کریں گے. میرے دوستوں, ہم آرام کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دعوت میں تھکن, ہر وقت دعوت دینا, ہر حال میں دعوت دینا. قیامت کے دن سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی. سب سے اونچی گردن. سارا قرآن دعوت سے ہے, اور دائی کے نام پہ سورت ہے قرآن کی. اللہ کا کلام سورہ نوح دائی کے نام پہ, سورہ ابراہیم, لقمان دائی کے نام پہ, وہ نبی بھی نہیں ہے. سورہ لقمان دائی دعوت دے رہا اپنے بیٹے. کتنی صورتیں. سورہ کون سی؟ یوسف دعوت کے نام پہ جیل میں دعوت دے رہے. قرآن میں قصہ بتایا چھوٹے بچے کا, نبی بھی نہیں ہے, اور اصحاب حدود میں قصہ بتایا دعوت دیتا. ابھی نجار نبی نہیں, دائی اللہ نے قرآن. سورہ مومن میں ایک دائی ہے جو علم رکھتا تھا موسیٰ السلام کو, اس کو سورہ یاسین دی. ایک جاہل آدمی کو سورہ یاسین یہ روز پڑھیں گے. میرے دوستوں, جب مؤذن آزان دیتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی پی ایم کہے گا چھٹی تو شہر کی چھٹی ہوگی, پی ایم کہے گا چھٹی ملک کی چھٹی ہوگی. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, شیطان بھاگ جاتا ہے, اس کی ریح خارج ہوتی ہے, کان میں انگلی ڈالتا ہے, اور جب آزان ختم واپس آتا ہے نمازی کو وسوسے ڈالتا ہے. نمازی نے کہا اللہ اکبر, شیطان قریب آتا ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, شیطان بھاگتا ہے. مؤذن دائی ہے, دائی کی اللہ اکبر, شیطان نہیں سمجھتا. آج میرے دوست دعوت چھٹی, جب میری امت تو پیدا اس نے کیا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم یقول ظالم علی یدیہ, قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش رسول کا رستہ اپنا رسول کا رستہ بنا لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, تیرا سچا ناس تو برباد ہو. انہوں نے دوستی کر کے نبی کا رستہ کیوں چھوڑ دیا؟ نبی کا رستہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی. کہ تو آپ کا رستہ دعوت والا ہے, آپ لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہو, آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو. کتنا بلاتے ہو؟ ان لک فی النہار صبرا طویلا. آپ دن میں لوگوں میں تیر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو. آپ تھکتے ہو دیتے ہیں, ٹھہرنے والا رکتا نہیں ہے. اور کہہ دو وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور میں اللہ پاک ہے, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, میں تو دعوت والوں کے ساتھ ہوں. جو دعوت کے ساتھ نہیں ہے دوسروں کے ساتھ ہے. وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور دعوت دو, مشرکوں میں سے مت ہو جانا. جو دعوت نہیں دیتا نفس و شیطان اس کو دعوت دیتا. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی, جو آپ پہ نازل ہونے اس کی تبلیغ کرو, نہیں تو رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے, اور تبلیغ کرو گے واللہ یعصمک, اللہ ساری انسانیت سے حفاظت کرے گا. ابھی ہمارے مفتی سعید صاحب یہ پالنپور کے, ابھی انتقال ہوئے شیخ الحدیث, میں کہا یہ جو کام کرے گا اللہ اس کی بھی ایسی حفاظت کرے گا انسانوں سے, سارے انسانوں سے حفاظت دعوت کے ساتھ. میرے دوستوں یاد رکھنا, مجھے تو 20-25 سالوں میں اس کام میں نے آج تک نہیں سنا کسی کفر والے نے کسی دائی کو ہاتھ بھی لگایا. دائی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جو دائی کو ہاتھ لگائے گا ان کا ایک چیز میں اللہ ساری قوم کو پھاڑ دے گا. ہم دائی تو بنے 2.5 مہینے دعوت چھوڑیے. اللہ تلکم اللہ تجارہ تنجیک میں لگنے, میں تمہیں تجارت کہوں عذاب سے بچا لے. میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا مکہ میں حرم,
میں نے کہا شیخ کہاں سے من تم؟ کہا مغرب عراقی۔ میں کہا اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت۔ میں کہا کس چیز کی؟ کہا کپڑے کی۔ اچھا میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا مال کمانے کے لیے۔ میں کہا اچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا دبئی، کویت اور سعودی۔ میں کہا کیوں جاتے ہو؟ کہا مال کمانا ہے۔ میں کہا شیخ دبئی میں تو درہم ہوتا ہے، درہم غم کا دروازہ، درہم، اور کویت میں تو دینار ہے، دینار، دین کو آگ لگانے والی کرنسی۔ کہتا پھر مال کا؟ میں نے کہا مال کے لفظ میں مال ہے، مال مال مال، ٹھیک کر، مالی مال ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں کہا شیخ هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب، اس تجارت کا کیا ہوگا؟ شیخ مالش مالش، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مال کہاں سے آئے گا؟ میں کہا مال میں مال ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تقویٰ بنا لے، حرام چھوڑ دے، وہاں سے مال دوں گا تجھے گھما دوں، تو نماز بنا لے تجھے روزی دوں گا، تو استغفار کر تجھے روزی دوں گا، تو صدقہ دے گا صدقہ تجھے روزی دوں گا، تو ذکر کر، تعلیم میں بیٹھ، تو مال کو صحیح خرچ کر، روزی دوں گا۔ میرے دوستو روزی دعوت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا اولئک الحق لهم مغفرۃ من کریم، جو ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے اور جو ان کی نصرت کرے، کہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ روزی تو ہجرت نصرت کے ساتھ جڑی ہے۔ ہمارے وہ بھائی شبیر صاحب مجھے کہتے تھے بھائی سعید انور صاحب اگر آپ کو اللہ قبول کر لے روزی کی فکر نہ ہے، اللہ کی ذمہ چھوڑ دینا۔ میں کہ کیوں بھائی شبیر صاحب؟ کہتے ہم ایک جماعت میں جا رہے تھے، سفر کا قیام ہوا تو ہم نے کہا چلو نماز پڑھ کے چائے پی لیں، تو ہم نے چائے کا آرڈر دیا، نماز پڑھ آئے تو ایک نشئیوں کی جماعت بیٹھی، نشئی بیٹھی، انہوں نے مولویوں کو دیکھا، ڈوبتے مارے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جب مولوی سبتا دیتے ہیں تو آسمان میں وہ چمکتے ہیں ستارے، اور گولیاں سنیں۔ اس نے کہا ایک نشئی نے کہ امیر صاحب، اس کو کوئی امیر ہوگا نشئی ہوگا کہ امیر صاحب کھانا بھوک لگی ہے، تو دوسرے نے کہا بھائی تیرے پاس پیسے ہیں 5,000 آرڈر دے۔ اس نے کہا شیخ نے مگر نہیں کھانا اللہ کا وعدہ ہے، نشے کا انتظام کر، اللہ نے نشے کا کوئی وعدہ نہیں، کھانا اللہ دے۔ یار اس کا یقین اتنا اچھا ہمارا بنا نہیں۔ بھائی شفیع صاحب نے ڈائریکٹ سنا، تھوڑی دیر میں وہاں سے ایک آدمی آیا کہ بھی آپ کے گھر کوئی جنازہ ہو گیا، ان کا چلو چلو کہ بھائی کھانے کا آرڈر کا، کھانا بل کتنا؟ بل تو بل دیا، تو کھانا کسی کے دو، سارا کھانا اللہ نے نشے کو دے دیا، جیسا تم گمان کرو ایسا اللہ تم دے گا۔ میرے دوستو سب سے پہلے دعوت کا کام اپنا کام بنائیں۔ ہمیں اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت کے نکالے۔ کیوں نکالے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم لا ایمان کمزوری کی وجہ سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ کہا تم نکل کے دعوت دو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو اور اللہ پہ ایمان رکھو۔ میں جب میری امت یہ کام چھوڑ دے گی اللہ اس میں ظالم گمراہ مسلط کرے گا، ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کہاں بھائی دعا قبول ہو رہی ہے ہماری؟ دشمن ماریں گے اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، اور قرآن کی وحی کی برکت سے محروم کر دے گا، اور آپس میں نفرت ڈال کے لڑائے گا۔ یہ دعوت ہے میرے دوستوں۔ تو ہم نے حضور کی پہلی سنت ہے دعوت کرنا، دوسری سنت عبادت۔ اس آدمی کی دعوت بھی کوئی اثر نہیں جس کی اپنی عبادت کمزور ہو۔ اللہ کے نبی میرے دوستوں، اللہ کے نبی میرے دوستوں 15 دن ایسا بیمار رہے، آپ کو 2 آدمیوں کا سر درد اور 2 آدمیوں کا بخار چڑھتا تھا، لیکن آپ 2 صحابہ کے کندھے سے گھسٹ کے مسجد میں جماعت کی نماز پڑھی ہے۔ یہ ہے سنت عبادت، گھسٹ کے۔ ایک صحابی نابینا ہے، کہا میں گھر میں پڑھ لوں، کہا نہیں تجھے اذان آتی ہے مسجد میں پڑھ، رسی باندھ کے مسجد جا کے جماعت کی نماز پڑھ۔ حضرت عمر امام ہے، ایک تابعی نماز میں نہیں آیا، آپ خود کیا گشت جا کے اس کے گھر میں اس کو لے کے آئے، اس کی اما اس سے کہو تہجد ضروری نہیں ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ آج میرے دوستوں ہمارا کتنا اہتمام ہے۔ عبداللہ بن مسعود ہمارے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے ساتھ مسلمان بن کے کھڑا ہو، اس کو چاہیے نماز وہاں پڑھے جہاں اذان ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ۔ جان بوجھ کے نماز مسجد نہ جائے، اس نے ظلم بھی کیا ہے، اس نے کفر بھی کیا ہے، نفاق بھی کیا ہے۔ میں جان بوجھ کے بغیر ادھر کے گھر میں نماز پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں ہم اپنی عبادت بنائیں، جلدی جلدی نماز پڑھو، پیزا کھانا ہے کھانا کا نہیں، جلدی جلدی کھانا کھاؤ، آرام سے آرام سے نماز پڑھنی ہے۔ ایک تابعی نے ایک صحابی نے ایک تابعی کی نماز دیکھی، کہا تو یہ نماز اتنی جلدی پڑھا نہ رکوع سجدہ کب سے پڑھا؟ کہا 20 سال۔ کہا اس نماز میں مرا حضور کی امت میں سے اٹھایا جائے گا جو نماز میں جذب بازی کرے گا۔ دوستوں آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ،
نماز خوبصورت بنانی، نماز میں روزی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ ہے، اے نبی گھر والوں کو نماز پڑھوائیں، خود بھی اس پہ پابند رہیں. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے. نماز میں روزی ہے میرے دوستو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی تہجد پڑھتے تھے. میں جن لوگوں کے ساتھ آج کل گزارا کرتا ہوں نا، وقت لگاتا ہوں، ابھی تو نہیں ہے، واللہ اس کی بات میں اتنا اثر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو میرے ساتھ رہتے ہیں بزرگ تو اپنی جگہ اپنے ساتھ اتنی اثر نہیں دیکھا. 4 گھنٹے کی آدمی تہجد پڑھتا ہے، 1 گھنٹہ رو رو کے دعا کرتا ہے، 1 گھنٹہ. پہلے آسمان کی اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، کوئی اس سے مانگے اس کو عطا کر. سب سو رہے ہیں. فرمائے رات کو اٹھنا مشکل ہے، اللہ کی قسم تہجد گزار کی بات کا اللہ اثر ڈالا. یہ دوستو اس کام کے ساتھ تہجد جڑی ہے. اللہ کے نبی کو پہلے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پہلے نماز پڑھائی نفل، پھر کام دعوت کرو. تو دعوت سے پہلے میرے دوستوں اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. فرمایا جو 4 کام کر لے اس کو خروج کا نور ملے گا. 4 کام. ایک امیر کی اطاعت، چاہے امیر کوئی بھی ہو، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، جسے اللہ کی اس نے نبی کی، جسے نبی کی اس نے اللہ کی. امیر کی اطاعت. نمبر 2 تکبیر اولیٰ کا اہتمام. اور یاد رکھنا تکبیر اولیٰ کیا ہوتی ہے میرے دوستو؟ تقویٰ ہے. تقوی کا درجے بہت بڑے. انبیاء کا تقویٰ سب سے اوپر. تکبیر اولیٰ سب سے پہلے آذان پہ شروع ہوتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آذان سنتے ہی آپ کا رنگ بدل جاتا تھا. آپ اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے، آذانی رنگ بدلا. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ کہ کیا ہوا ہے؟ کہ چہرہ کیسے؟ کہا تو ہے کون؟ کہ آپ کی بیوی عائشہ. کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا. کہا میں کسی کو نہیں جانتا نماز میں. اذان سنتے ہی کام بند کر کے تو دیکھو. ہم بالا کوٹ کے زلزلے میں تھے 2006 میں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، میں چلنے میں تھا بالا کوٹ میں. تو ہم مرکز میں تھے اور سارا بالا کوٹ کے اندر ساری مسجدیں شہید. واللہ ہمارا مرکز ایک اینٹ نہیں گرا. ہم اسی مرکز میں تھے. مظفر آباد کا مرکز بھی نہیں گرا، سب کچھ گرا. اور ایک بالا کوٹ میں پلازا تھا ایک آدمی کا. میں جنہیں جب سے اس سے ملنے گئے، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا صحیح بھائی جب سے پلازا کھولا ہے زلزلے نے ایک اینٹ نہیں گرائی. میں خزان ہوتے ہی سارا پلازا بند کر دیتا ہوں. اللہ نے میرے پلازے کی حفاظت. یہ نیت کریں تجارت نہیں چھڑوا رہے. اپنے تجارت میں دین کو زندہ کرو، دکانیں بند کرو، سب کچھ چھوڑ دو. جو نماز کا اہتمام کرے گا اس کے ساتھ نور کا وعدہ ہے. جو نماز کا اہتمام نہ کرے اس کا حشر تو منافقوں کے ساتھ ہوگا. کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون وخادعون. منافق کون ہے؟ یہ اللہ کو نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے. اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، جب اذان ہوگی سستی کریں گے. میرے دوستو یہ تہجد صبح میچ کی پریکٹس ہے کہ صبح اللہ سے ملنا ہے. جس کی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ صحیح ہوگی سارا دن اللہ کی عبادت میں ہے. تو میرے دوستو اپنی عبادت کو سنیں، اپنی تلاوت. قرآن میرے دوستو بعض اللہ پڑھنا چھین لیتے ہیں. آدمی چل رہا ہوتا ہے اللہ فاصل سے میری طرح کام لے لیتے ہیں. لیکن میرے دوستو قرآن کی تلاوت ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، ذکر ہو، روشنی ہو. ہماری روزی ذکر میں ہے. سورہ یاسین صبح پڑھ لی سارے مسئلے حل. سورہ واقعہ شام کو پڑھ لی سارے مسئلے حل. سورہ ملک پڑھ لی عذاب قبر حل. تو اپنی عبادت کو، اور عبادت کس سے سیکھنی ہے بھائی؟ امی سے، ابو سے، علماء سے. مولانا احمد صاحب فرمائے رحمۃ اللہ علیہ جس جماعت کا علماء سے تعلق تھا یہ باطل جماعت ہے. جس جماعت کا علماء سے تعلق بن گیا یہ حق جماعت ہے. یاد رکھنا میرے دوستو یہ شیطان ہر جگہ پہنچ گیا ہے. فرمایا 4 چیزیں جب ہوں گی تو علیکم انفسکم، اپنی فکر کرنا چھوڑ دینا. یہ دعوت کا کام اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، دوسروں کو نہیں. یہ ہم نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. 4 چیزیں جب دنیا کی محبت غالب ہوگی، دنیا کو دین پہ ترجیح دیں گے، بخیلی بڑھ جائے گی اور ہر آدمی اپنی رائے کو سب سمجھے گا، صحیح سمجھا. پھر اپنی فکر کرنا، دوسروں کو چھوڑ دینا. اور جو اس وقت اپنی فکر کرے گا اپنی، اس کو اللہ 50 کا ثواب دے گا. صحابہ نے کہا کون سا 50؟ کر تمہارے 50 کا ثواب دے گا. اپنی فکر کرو بھائی. علماء سے پوچھنا ہے. میں ابھی امریکہ گیا، بہت سارے سوال کیے لوگوں نے آئے کہ صحیح میں اس وقت کیا کریں اس جھگڑے کے وقت میں. میں کہا قرآن حدیث اور حیات الصحابہ. میرے دوستوں ہمارے پاس حیات الصحابہ لکھی بھی ہے. میں ایک بار جمشید بھائی ہمارے بنگلہ دیش آئے، کراچی کے مرکز نے منع کر دیا نہیں جائے گا. ہماری جماعت رہ گئی تھی، میں اور بھائی نے ایک اور کھلاڑی. تو جنید عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے اجازت لے کے آ گئے. اب آیا تو تھکا ہوا 8 گھنٹے کی ڈرائیو.
اس نے کہا صحیح بھائی تلاش کیا ٹینٹ میں، کہا صحیح پہ بستر کہاں؟ میں کہا حاجی صاحب نے کہا مجمع بیٹھ جاتا، مجمع میں مر جاؤں۔ میں کہا حاجی صاحب بھائی، حاجی صاحب نے کہا آدھے گھنٹے رو پڑا۔ میں کہا سننے دو، میں بھی حاجی صاحب ہوں، عبدالوہاب صاحب نے کہا آج حاجی کے حساب سے نام سے کوئی بھی چیز چلا دو نہیں، لیکن قرآن حدیث حیات صحابہ نہیں بدل سکتی۔ ایک جماعت جنت میں جائے گی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ۔ ایک جگہ میں ایک مولانا انعام صاحب کے آدمی سے ملا، دوست سے، یا میں مولوی انعام صاحب کے ساتھ بیٹھا، خدا کے ساتھ بیٹھا تھا نظام الدین۔ ایک اختلاف والے مولوی صاحب ہے جو جن کو اختلاف کا ساری جماعت تبلیغ جماعت سے محبت کرتے ہیں، تو آگے کہا کہ بھائی مولوی صاحب حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے، میری امت میں 73 میں ایک جنت میں جائے گا، بتاؤ وہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ سب نے کہا ہم جائیں گے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک جماعت فرقہ جو باقی 72 میں محنت کر کے جنت میں لے کے جائے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈالیں گے۔ یہ ہماری جماعت ہے، ہر آدمی جنت میں جائے۔ عبدالوہاب صاحب کو میں نے کبھی برباد نہیں دیکھا، کبھی برباد نہیں دیکھا میرے دوستوں۔ تو اپنا کام کیا کریں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس راستے میں عمر ابوبکر چلے اس پہ چلنا، جو عمار بن یاسر کی سیرت اپنانا۔ عبداللہ ابن مسعود کہیں جو لے لینا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں غور سے سنو بھائی، ہم نے تبلیغ کا کام بڑھانا ہے کہ مروں کی تباہ کرنا، زندہ کے پیچھے نہ چلنا۔ زندہ کسی بھی فتنے میں ڈال دے گا، آج ڈال دیا پوری دنیا کو فتنے میں، مروں کے پیچھے چلنا۔ عبدالوہاب صاحب، مولانا جمشید صاحب اس کام کے بانی، مولانا سعید خان صاحب، کوئی اختلاف نہیں، سب مل کے چلیں، مروں کے پیچھے چلنا۔ ہم میرے دوستوں کام کے ساتھ جڑے، ہم میرے دوستوں عقیدے کے ساتھ جڑے، عقیدت کے ساتھ نہیں۔ ہماری عقیدت عقیدے سے اوپر نکل گئی، ہم عقیدت کے نہیں عقیدے کے تابع ہیں۔ عقیدت عقیدے پہ ہے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت عمر کو تابعین نے کہا تم یہ جوڑا کہاں سے ہے؟ کہا میرے بیٹے نے دیا۔ کہا بات کرو میرے دوستوں، اس لیے علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا بڑا عالم، میں ان کا شہر علی اس کا دروازہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، جب مجھے قرآن حدیث سے سمجھنا ہے کیا کروں؟ کب مشورہ لینا فقہا کی جماعت سے، ایک کے پیچھے نہ چلنا۔ کونوا مع صادقین، کونوا مع صادق نہیں ہے، صادقین۔ جماعت بنانی ہم نے فرقہ نہیں بنانا۔ اور جماعت کس سے بنے گی؟ تم کرو، اس کام سے بنے گی، ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ایمان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو دوسری ہے سنت عبادت، علماء سے سیکھنی ہے۔ تیسری سنت عادت، اپنی عادات ٹھیک کرنی ہے میرے دوستوں۔ دیکھو میرے دوستوں، جو یہ خطرناک کام ہے نا، یہ کام بہت خطرناک۔ کیوں؟ دیکھو آپ کو پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے جس نے بیان کیا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی واہ واہ کریں، قیامت کے دن نہ فرض قبول ہوگا۔ اور ہمیں مجھے بیان کا اتنا شوق ہے، مجھے خود پتا، ہم نے لڑتے دیکھا کہ میرا بیان کراؤ، میرا کر، میں تو خوش تھا وہاں، ایک دم اس نے مولوی نے ٹینشن دے دی۔ بیان کا شوق میرے دوستوں، تبلیغ کا کام چھوٹا بننے کا شوق ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے یہاں نا کچھ 1-2 سال کے بچے سے گود میں بیٹھے، اس آنٹی نے بتایا، اس آنٹی نے یہاں سے پپی، یہاں سے بھی پپی، پپی پہ پپی، پپی پہ پپی، چاکلیٹ چاکلیٹ چاکلیٹ، پیشاب ہوئی ہوئی، پیشاب کر دیے مارا، پیشاب پھر اچھالا، پھر اب بڑا 10 سال کا بن کے ذرا ماں پہ پیشاب کر کے دکھائے، جو بڑا بنے گا اس کی پٹائی ہوگی۔ بچہ بنو گودوں میں بیٹھو، ادھر سے گود، ادھر سے گود۔ عبدالوہاب صاحب بچے تھے، ایسے گودوں میں بیٹھے، اور جمشید صاحب بچے تھے، اور سکھا صاحب چھوٹے بنے۔ پر میں جو چھوٹا بڑھے گا، چھوٹا جو بنے گا کرے گا، اللہ اس کو بڑا بنے گا، اور جو بڑا بننے کا ذرہ ہوگا، مجھے بڑا بنا دو، مجھے امیر، مجھے صحابہ میں 4 چیزیں نہیں تھے، نہ امیر بننا چاہتے تھے، نہ امام بننا چاہتے تھے، نہ امانت رکھتے تھے، نہ میرے دوستوں فتویٰ دیتے۔ دوستوں پوچھ لو، مجھے نہیں پتا۔ یہ شوق میں شیطان نفس کی مار مارتا ہے، بڑائی بڑا ذرہ، یہ پہلا کائنات کا گناہ یہی ہوا ہے، مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں جانتے۔ تبلیغ میں میں کیسے نکلتی ہے؟ اس لیے مولانا احمد صاحب فرماتے تھے گشت کرو عمومی، میں نکلے گی، جس کا عمومی گشت کیا اس کی تبلیغ گئی بھائی، اللہ اس کی بیچارہ بڑا نہ ہو۔ تو فرماتے تھے، ایک بزرگ نے فرمایا مجھے ملے انڈیا میں، یہ پرانے ہمارے کمال اللہ نے جیل کھولا تھا، یہ کتاب ہی نہیں تھا، یہ میں جو ہوتی ہے نا بڑی میں مجھے اوپر کرو، مجھے آگے کرو، کہا تم بنو، تم کو کبھی چوٹ نہیں لگتی، سب کو ڈنڈا پڑتا ہے، جہاز میں بھی دم بچتی ہے، تم بلیک باکس سارا جہاز کا ہے، تو جو پیچھے رہے گا اللہ اس کو بچائے گا۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے مجھے یونس سے بہتر کا غلط کہا، حالانکہ آپ بہتر تھے، اللہ نے بنایا، لیکن کیا میری بہتری سے کہیں یونس علیہ السلام کی کمی نہ آ جائے انسان،
اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو حاجی مشتاق صاحب نے ایک دم مجھے کہا چل مجھے وہ کرا رمی، اور مجھے بخار تھا، میں کہا میں تو جا ہی نہیں رہا تھا، وہ خطرناک بہت خطرناک بابا تھا، وہ ایسے لاکھ بار تو آرام سے مار، تو میں نے کہا اس سے میں کام پھنس گیا. مولوی انور ماشاءاللہ اور رضوان صاحب لے گئے، پھر بھائی صاحب کو رمی کرانے کا اوپر فرسٹ فلور، کہا میری بات بھی سن، کان بھی نیچے لگا، کہا بات سن، اگر حضرت بننا ہے بزرگ بننا ہے کہیں اور جا، اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو تبلیغ بننا ہے. میں اپنے محلے کا تو حضرت 50 آدمی گھومتے سبھی حضرت بنے، لیکن امیر صاحب 50 آدمی گھومتے، ہر آدمی اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے. ایک آدمی کی ایک آدمی نے رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کا، تو لڑکی نے پوچھا لڑکا کیا کروں گا، بہت امیر ہے، بہت امیر ہے، شادی کر دی. کیا تو جھونپڑی میں تھا، کہا آپ نے کہا امیر تھا، یہ تبلیغی جماعت میں امیر تھا، ویسے تھوڑی امیر بنو میرے دوستو، ویسے تبلیغی جماعت تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. آپ دو میں نظر نہیں آتے تھے، حضرت سیدنا وہ دو میں نظر نہیں آتے تھے، میں نبی کون ہے. آپ سب سے کمتر کھانا کھاتے، آپ جماعت میں سب سے مشقت کا کام کرتے، آپ جب تک کوئی ہاتھ پکڑنے چھڑواتے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا، ایسے پکڑ لیا، عظمت کھڑے ہوئے بولتے رہے سنتے وہ خولا تھی خولا. ایک آدمی نے کہا تابعی نے کہ اے عمر امیر المومنین تو اس کے لیے اتنا کھڑا ہو، کہ اس کی تو اللہ نے آسمان پہ سنی ہے، عمر اس کی کیوں نہ سنے. میرے دوستوں تواضع آج بھی اللہ کی قسم اتنی عزت ملے گی آپ کو، اتنی عزت. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ وجعلنی شکورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صبورا وجعلنی صبورا. اے اللہ اپنی نظروں میں چھوٹا بنا، پر چھوٹا بننا اللہ کی قسم چھوٹا بننا. اتنے بڑے صحابہ اتنے سے مکے میں جمع ہو گئے، اتنے سے مدینہ میں، اور ہم چھوٹے اتنے بڑے ملک میں جمع نہیں ہو پا رہے. بڑا بننے کا شوق، تو کہتے ہیں تبلیغ میں گشت ضروری ہے، اور تمام انبیاء نے گشت کی. اللہ بلا کیوں گشت سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نا وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں میں صرف بکری ہوتی ہے، میں تو بکری کو ذبح کرو میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن تو تم صحیح کر رہے ہو. یہ بزرگ تم بزرگ، میں تو گھاس کاٹ رہا ہوں، تم نے زمین بنائی ہے، 50 سال سے تم کام کر رہے ہو، میں تو یہ گھاس کاٹنے ہیں. باطن دکھتا ہے، اب چھپا ہوتا ہے، یاد رکھنا، اب چھپا تو باطن دکھتا ہے. ہم جو پیچھے ہم ایک گئے ترنت خانی کرنے ایک مرکز پڑے، تو ہم نے بیان کیا، وہ کام شروع ہو گیا. ان کا زیادہ بزرگ نہ بنو، یہ پٹھانوں کی جماعت سال لگانے آئی تھی، 28 کلومیٹر رمضان میں ان کو پتھر مارے، ان کی قربانی سے اللہ نے تمہیں بٹھایا، شکر کرو. مولوی احسان صاحب مجھ سے کچھ باتیں کی 2003 یاد دلانے ڈھول پر. مولوی احسان صاحب نے 4 مہینے ختم ہوئے نا، اس نے کہا بھائی سعید انور، میرا ان سے تعلق تھا ابھی بھی ہے کہ بھائی سعید انور، میں نے خود مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے ڈائریکٹ سنا، اور ابھی ڈائریکٹ مولانا سنا ہے پر بیٹھا ہوں کہ اس کام کو تم جیسے لوگ خراب کریں گے، مشہور اور پیسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اور ایک یہ کرنا، تو تم جب بھی وقت لگائے کو استغفار سے لگائے کو، تمہارے سے کام ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا. میں حرم میں بیٹھا، ایک آدمی ایک مشہور ڈاکٹر ذاکر نائک میرا دوست بن گیا، بہت اختلاف تبلیغ سے الحمدللہ کا ذہن صاف کرنے میں اللہ نے بہت سارے علماء کو استعمال کیا. ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے، وہ چلا گیا ڈاکٹر، یہ آپ کے دوست ہیں؟ میں کہا آپ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں. میں کہا کیوں؟ آپ کی دوستی آپ کا. میں کہا کوئی نہیں، ادھر سے 25 آدمی آئے، تم صحیح نہ پر وہ آ کے ملے. میں کہا بھائی آرام سے. وہ کہا بھائی آپ نے میرا تعارف نہیں کرایا. میں کہا اپنی اللہ کا تعارف کرایا، ہم نے تھوڑی کرانے ہیں. کہا میں فلاں جماعت کا آدمی ہوں. کہا ماشاء اللہ آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ تو بڑوں میں کام کرتے ہیں، آپ تو امیروں میں کام کرتے ہیں، آپ تو بڑے لوگوں میں. ہاں. میں کہا تبلیغ والے تو ایسے فقیر مسکین ایسے بستر اٹھائے ہوئے، بیگ پھٹے ہوئے، پتہ یہاں لیٹ گئے وہاں لیٹ گئے، بس میں سو رہے ہیں، تو ایسے ہی. ہاں یار ہم جب آپ اس کو محنت کر رہے ہو ہم. میں کہا ہمارے یہاں تو امیر ہے ہی، ایک امیر تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے، ورنہ ایک کا دکھ ہے، باقی سب غریب مسکین پورا پکا ہو گیا کہ ہم امیروں میں کام کرنے پڑے. میں کہا اب سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے مسکینوں کی طرف دنیا میں رکھنا، اے اللہ مسکینی کی عادت بٹھانا، اور قیامت میں میرا حشر مسکینوں کے ساتھ دینا. میں کہا آپ کی جماعت میں مسکین ہے نہیں، اٹھ کے چلا. میرے دوستوں عائشہ کو اللہ کے نبی فرمانے یہاں آخری وقت ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنی مسواک منہ میں ڈالنی ہے، اپنے منہ کی مسواک. یاد بیش قسمت ہماری نمائیں مسواک کرا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ عمر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے، امیروں میں مت بیٹھنا، امیروں کے ساتھ مت بیٹھنا.
یہ امیر غلط نہیں ہے، اپنے غریب سے بیٹھنا حاصل کریں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا تھوڑی بزرگی لانے کا مسئلہ بتاؤں. ہمیں صبر اور شکر کی جنت ملے گی. کیا کرو؟ اپنے دنیا میں اپنے سے نیچوں میں بیٹھو، دین میں اوپر میں بیٹھو. ہم نے الٹی ریل چلا دی، جو 5 نمازیں پڑھتا اس کے سارے دوست جمعہ بنے، اس کا